بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العظيم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 اور 25 پڑھی گئی ہے. ان آیات میں بلکہ پوری صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے اور اسی حوالے سے شروع میں زلیخا کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. پھر آگے جا کر اللہ نے ان کو مصر کی بادشاہت دی. پھر اس حوالے سے تفصیل ذکر کی ہے. آج کے بیان کا جو عنوان ہے، درس کا عنوان ہے، وہ ہے عصمت انبیاء، یعنی اللہ رب العزت انبیاء کو گناہوں سے معصوم پیدا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصراً قصہ جو عصمت انبیاء کے حوالے سے ہے بیان کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے اس دنیا میں بھیجے سب کو گناہوں سے بالکل پاک صاف رکھا. ایک گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ تو کسی صورت میں کسی نبی سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. باقی رہے گی صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ اگر کسی نبی سے صادر ہونے کا کچھ امکان بھی پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس گناہ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو مطلب کیا بنا کہ نبی جو ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. قرآن مجید نے یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہوتا ہے. یعنی جس قوم میں اللہ نے نبی مبعوث فرمایا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے. اب اگر نبی گناہوں سے محفوظ نہ ہو، پاک صاف نہ ہو، نبی سے بھی گناہ صادر ہونے کے امکانات ہوں، تو اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے یا جو شریعت اللہ نے نبی کو دی ہوتی پھر وہ محفوظ نہیں رہے گی. پھر اس میں شک پیدا ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے شریعت پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز کہ جو راستہ اللہ نے ہمارے لیے شریعت پر چلنے کا منتخب کیا، اللہ نے سب سے پہلے اس کو پاک صاف رکھا. اس لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اب آتے ہیں قصہ زلیخا کی طرف. سورہ یوسف میں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے. میں قصے کی طرف نہیں جاتا. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے، کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. ہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم، ہا چشمے والی ہا جسے کہتے ہیں، میم، ہم کا معنی عربی میں دو کیے جاتے ہیں. ایک معنی کہ انسان کسی کام کرنے کا ارادہ اور قصد کر لے، عزم کر لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسرا معنی ہم کا ہوتا ہے کہ کسی خیال کا، کسی وسوسے کا پیدا ہو جانا. ارادہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پر پختہ ارادہ کر لے، وہ کام کر گزرے. ایک ہم کا معنی یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ارادہ نہیں، ویسے ایک ذہن میں خیال آیا ہے. اگر انسان اس امت پر کیا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا. آپ علیہ السلام کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے اس خیال کو، اس وسوسے کو جو بغیر ارادے کے پیدا ہو، اللہ نے معاف فرما دیا. کتنا بڑا کرم فرمایا. اور صرف اتنا نہیں، اگلی بات حدیث میں ذکر کی کہ اگر یہ انسان گناہ کا ارادہ کر لے اور ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے خوف سے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دے
تو کیا فرمایا؟ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن میرے خوف سے چھوڑ دیا، اس لیے اس گناہ کے ارادے کی جگہ پر اس کی نیکی لکھ دو۔ نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ بھی نہیں کیا، گناہ کا ارادہ ہوا تھا لیکن آپ نے اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو یہ نہیں کہ بھئی کچھ بھی نہ لکھو، نہیں، اس کو نیکی سے بدل دو۔ اور تیسری چیز کیا؟ اگر یہ انسان نیکی کر لے، نیکی کا ارادہ کرے، نیکی نہ کرے، تو نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھو۔ اگر یہ انسان ارادہ کرنے کے بعد نیکی بھی کر لے تو اس ایک نیکی کا بدل 10 نیکی لکھو۔ اور اگر انسان یہ گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کر بھی لے تو پھر ایک گناہ لکھو۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت نے میرے اوپر کرم کیا ہے، میرا رب کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، میں کیوں دھوکے میں پڑا ہوں؟ میں کیوں نہیں اللہ کے پاس آتا؟ میں کیوں نہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا؟ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حدیث میں کیا آیا کہ ہلاکت اور تباہی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن بخشش نہ کروا سکے۔ یہ ایسے نہیں کہا بھئی آپ کے ارد گرد گناہوں کا ماحول بنا دیا، آپ کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ پیدا کر دیا، شیطان کے راستے سارے کھول دیے، اب کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر گناہ سے نہ بچے، بخشش نہ کی تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ نہیں، شیطان بند کر دیے۔ نفل نماز پڑھو گے فرض کے برابر درجہ ہے، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ روزہ رکھ کر ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان نفسانی خواہشات کی طرف، شیطان کی طرف، گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ ان ساری چیزوں کے بعد فرمایا کہ اب اگر تمہاری بخشش نہیں ہوگی تمہاری ہلاکت ہے۔ کتنا بڑا میرا رب غفور ہے، پھر بھی میں اپنی بخشش نہ کراؤں۔ خیر، اب یہاں پر لفظ ہم ذکر کیا، یہی ہم زلیخا کے بارے میں بھی ہے، یہی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ اب ہم کا معنی آپ نے پڑھا کہ انسان کسی کام کرنے کا ارادہ کر لے، نمبر 1، نمبر 2، انسان کے ذہن میں کوئی خیال، کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے۔ اب پہلے آپ نے پڑھا کہ انبیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں تھا لیکن گناہ کے خیال تو آ گئے۔ ہم کا معنی وسوسے کا آ جانا، تو اشکال پیدا ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں ہم مفسرین پر، کہتے ہیں نا جی بھائی صرف قرآن و حدیث پڑھ لو، فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی فقہ کے بغیر آپ دین سمجھ نہیں سکتے۔ اگر یہ فقہا ہمارے لیے ان مسائل کو حل نہ کرتے، ہم اسی کا الجھے رہتے کہ بھئی قرآن میں یہ آیا، حدیث میں آیا، تو ہم کہاں جائیں؟ فقہا نے ایک ایک مسئلے کو کیا ہے ہمارے لیے حل کیا ہے۔ آپ کو ہر مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ملے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے فقہا کا دروازہ آپ کو لازمی بجانا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے بھئی قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہمیں فقہ کی طرف لازمی جانا پڑے گا۔ تو کیا ہمیں علماء نے بتایا؟ کہا اللہ نے جو صیغے استعمال کیے، ہم صیغے پہ غور کریں۔ اگر دونوں کا خیال برابر ہوتا، زلیخا کا بھی خیال گناہ والا، یوسف علیہ السلام کا خیال بھی گناہ والا، تو اتنی لمبی عبارت ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہہ دیتے وَلَقَدْ هَمَّا، دونوں نے گناہوں کا ارادہ کیا، کہ خیال تو برابر ہے، لیکن نہیں، زلیخا کی باری آئی تو کہا ہمت بھی، اور جب یوسف علیہ السلام کی باری تو کہا ہم بِهَا، فرق کر دیا۔ پتہ چلا کہ دونوں کا خیال ایک جیسا نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس ٹائم زلیخا کی باری آئی کہا وَلَقَدْ، لام تاکید لے کر آئے۔ نمبر 2، قد تاکید کے لیے آئے، یعنی ایک بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوا ہے، یہ کام ضرور ہوا ہے۔ اور ایک لفظ کا استعمال کرنا، ایک نہیں 2-3 لفظ کا استعمال کیا جائے۔ اللہ نے 2 لفظ کا استعمال کیا، ولا قد، پھر کہا ہمت بھی، کہ زلیخا کا جو خیال تھا وہ حقیقتاً گناہ والا تھا۔ اور جب آئی یوسف علیہ السلام کی باری تو کہا ہم بِهَا، کوئی تاکید نہیں، کوئی آگے پیچھے دوسری چیز نہیں، کہ ان کے ذہن میں بھی خیال پیدا ہوا۔ اب خیال پیدا ہوا، یہ بات میں نے پہلے کہہ دی کہ انبیاء کبیرہ گناہوں سے تو پاک صاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ کی طرف اگر جانے بھی لگتے ہیں، امکانات بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ پہلے روک لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اگر اس طرح کا خیال آیا بھی صحیح، تو اللہ نے آگے قرآن میں کیا الفاظ ہیں؟ لولا اللہ برہان ربی
یوسف علیہ السلام کے اللہ نے اپنی دلیل کھڑی کر دی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے آ گئی اور آپ نے دانتوں کے درمیان انگلی دبائی ہوئی تھی، کہا یہ کام نہ کرنا۔ اور ایک دلیل کیا آئی کہ یوسف علیہ السلام نے آسمان میں نگاہ اٹھائی تو دیوار پہ لکھا ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب مت جانا، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور ایک دلیل کیا آئی، جس ٹائم زلیخا نے بے حیائی کا ارادہ کیا تو گھر میں بت بنا ہوا تھا، اس بت کے اوپر چادر ڈال دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرا معبود ہے، معبود کے سامنے بے حیائی کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تو کہا تو اس کیا نام ہے مٹی والے معبود کے سامنے بے حیائی کرنے سے شرم کھاتی ہے، وہ میرا اللہ اس سے زیادہ با حیا ہے کہ میں اسے کیا ہے شرم کھاؤں۔ یعنی اللہ نے راستے اسباب بنا دیے کہ اگر نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے گناہ تو دور کی بات، خیال بھی آنے لگا تو روک دیا گیا، بھئی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یوسف علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، نہ گناہ کا خیال آیا۔ بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ واستبق الباب، یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دوڑ لگانے شروع کر دی۔ دوڑ لگائی، دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، جو کمرے کا دروازہ اس کو بھی تالا، جو باہر کا گیٹ ہے اس کو بھی تالا۔ لیکن جب انسان اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتا ہے، گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے ہی دوڑے دروازے کا تالا کھل گیا، باہر آئے باہر کے گیٹ کے دروازے کا تالا کھل گیا۔ جب باہر نکلے پیچھے زلیخا، آگے یوسف علیہ السلام، سامنے کیا ہے زلیخا کے شوہر کھڑے ہوئے، عزیز مصر یہ کہتے ہیں۔ اب جیسی ان کو دیکھا زلیخا نے سہم گئی، جیسی سہمی فوراً کیا ہے الزام کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے مجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ مفسرین نے کہا انبیاء کی شان یہ ہے کہ انبیاء گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اگر زلیخا نہ بتاتی یوسف علیہ السلام کبھی بھی اس کا اظہار نہ کرتے، لیکن جب الزام آیا، اب نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر گناہ کا دھبا لگ رہا ہو تو اب نبی کی سنت یہ ہے کہ اپنے اس گناہ کے دھبے کو صاف کرو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کیا ہے صاف فرمایا، کہا واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدھا لدى الباب۔ آگے قرآن مجید الفاظ بتا رہا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی صفائی سے عزیز مصر کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے جو سیکورٹی سسٹم رکھے ہوئے ہیں نا ان کو ظاہر کر دیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا، کل قیامت انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس زبان کو تالا لگ جائے گا، یہ ہاتھ جواب دے رہے ہوں گے، یہ پاؤں جواب دے رہے ہوں گے، یہ میرے اعضاء جواب دے رہے ہوں گے، یہ زمین کا ٹکڑا جواب دے رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیکورٹی سسٹم ہے۔ تو فرمایا کہ اس ٹائم ایک کیا ہے جھولے میں چھوٹا سا بچہ، نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا تھا، اس نے بولنے شروع کر دیا۔ 4 واقعات ایسے ہیں جن موقعوں پر چھوٹے بچے نے جواب دیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر میں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن کے تھے، بعد میں آتا ہے 1 دن کے تھے، جواب دینا شروع کر دیا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ٹائم فرعون کے گھر میں تھے تو فرعون کو شک ہوا کہ یہ کہیں وہ آدمی تو نہیں کہ جو کیا ہے میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس کیا نام ہے شک کو ختم کرنے کے لیے جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اس کی جو خادمہ تھی، اس کی چھوٹی سی بچی تھی، اس نے گواہی دی اور فرعون کے شک کو ختم کر دیا۔ اور تیسرا واقعہ، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ گزرے ہیں جریح، ان کو پر الزام تراشی کی گئی، چھوٹے سے بچے نے کیا ہے گواہی دی۔ اور چوتھا واقعہ یہ ہے جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ اگر بچہ یہ بھی کہہ دیتا نا یوسف علیہ السلام پاک ہے تو بڑی بات تھی کہ چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، لیکن نہیں، یہ نہیں کہا، کہا دیکھو کہ قمیض کا ٹکڑا پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہے، اگر تو آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام چونکہ جب بھگے تھے، زلیخا پیچھے تھی، پیچھے سے کپڑا پکڑا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، تو کہا زلیخا جھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف رکھا ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1، ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کبھی اس طرح کے موقع پہ پھنس جائیں جہاں پر آپ کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو، اپنی طرف سے فل کوشش کرو اللہ کی اطاعت کرنے کی، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے۔ نمبر 2، دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ کبھی بھی ان مواقع پر، ان جگہوں پر نہ جاؤ جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، کبھی بھی ان جگہوں کی طرف نہ جاؤ۔ تیسرا ہمیں سبق کیا ملتا ہے
کہ اولاً تو ہمیشہ برائی پہ پردہ ڈالو، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیتا ہے اور آپ کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب نبی کی سنت یہ ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو۔ اب یہ نہیں کہ میں خاموش رہتا ہوں، نہیں جی نہیں میں بزرگ آدمی ہوں، نہیں جی شریعت میری کیا ہے حکم دیتی ہے، بس کیا ہے پردہ ڈالو، نہیں۔ اب یہ بزرگی نہیں، اب بزرگی یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرو، اپنے آپ کو صاف کرو کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، حقیقت بات اس طرح نہیں، حقیقت اس طرح ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔